شب عاشور غروب آفتاب کے وقت امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا، میری کرسی کھلے آسمان تلے میدان میں رکھو۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کے جوانوں کو بلایا، اور جب سب جمع ہو گئے تو خطبہ ارشاد فرمایا، میں خدا کی تعریف و ستائش کرتا ہوں، اس کی محفی و ظاہر دونوں صورتوں میں حمد کرتا ہوں، اور خدا کا احسان مند ہوں جس نے پہلے دن سے ہمیں عزت دی اور پیغمبری ہم میں عنایت فرمائی، قرآن کی تعلیم ہمیں دی اور دین میں فقہا بنایا، سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور وسیع قلب عطا فرمائے۔ اے میرے اللہ، ہمیں اپنے شاکر بندوں میں سے قرار دے۔ میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر کوئی اصحاب نہیں دیکھے، میں نے اپنے اہل بیت سے زیادہ نیک اور بہتر کوئی اہل بیت نہیں دیکھے، پس خدا میری طرف سے تم سب کو اچھا اجر اور انعام عطا فرمائے۔ اے میرے صحابیوں، کل ہماری زندگی کا آخری دن ہے، یہ قوم ہمیں اور دن نہیں دے گی، لہٰذا جان لو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور اپنی بیت تمہارے کندھوں سے اٹھا لیتا ہوں، بس جدھر جی چاہے چلے جاؤ، ابھی رات کی تاریکی تمہیں چھپا لے گی، لہٰذا اس تاریکی کو اپنا مرکب اور سواری بنا لو، اور تم میں سے ہر ایک شخص میرے اہل بیت کے ایک ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر کل کے ظلم و تشدد سے دور لے جائے۔ تم اپنے شہروں میں چلے جاؤ، خدا تمہارے لیے مشکلات کو آسان کر دے گا، اور مجھے اس لشکر کے پاس چھوڑ دو، یہ صرف میرے دشمن ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ قوم میرے علاوہ کسی کی طالب نہیں ہے، یہ مجھے کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، اللہ تم سب کو جزائے خیر سے نوازے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا کلام یہاں تک پہنچا تو آپ علیہ السلام کے اصحاب نے زارو قطار گریہ کیا۔ سب سے پہلے جو شخصیت اٹھ کھڑی ہوئی وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام اپنے بھائیوں، بھتیجوں اور چچا زاد بھائیوں کے ساتھ امام کے غربت کے لہجے سے بہت متاثر ہوئے اور تمام شہزادوں کی طرف سے یوں بیان فرمایا، اے ہمارے مولا اور سردار، خدا کی قسم ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ کو دشمن کے حوالے کر کے خود یہاں سے چلے جائیں۔ خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم دنیا میں زندہ ہوں اور آپ نہ ہوں، ہمارے وہ قدم جل جائیں اگر آپ کے آستانے عالیہ سے دور ہوں، ہماری آنکھیں اندھی ہو جائیں اگر آپ کے جمال کے علاوہ کسی اور کو دیکھیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بعد باری باری تمام بھائی، بھتیجوں اور بانجوں نے ادب سے عرض کیا، ہم دل و جان سے آپ کے تابع ہیں۔ جس طرح حضرت ابو الفضل علیہ السلام نے ہمارے جذبات کی ترجمانی کی ہے، امام حسین علیہ السلام نے سب کے جذبات دیکھے اور سنے اور ان کے حق میں دعا کی، پھر اپنا رخ اولاد عقیل کی طرف کر کے فرمایا، اے بنی عقیل کی اولاد، تمہارے مسلم کا شہید ہو جانا اور ان کی شہادت کا مظلومانہ غم ہی کافی ہے، تمہیں اجازت ہے کہ اپنے وطن جا سکتے ہو۔ جناب عبداللہ حضرت مسلم بن عقیل کے بڑے فرزند آگے بڑھے اور عرض کیا، اے رسالت کے نور، معاذ اللہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں، خدا کے علاوہ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے چچا اور چچا زاد بھائی سے آنکھیں بند کر لیں، نہ ان کے ساتھ مل کر تیر چلائیں، نہ نیزے اور نہ میدان میں گھوڑے دوڑائیں اور نہ ہی دشمن پر تلوار کے وار کریں، ہم آپ کو چھوڑ دیں یہ ممکن نہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ہمارے آقا و سردار پر کیا بیتی ہے، ہرگز نہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے، بلکہ اپنے اموال، اپنے خاندان اور اپنے نفوس کو آپ پر قربان کر دیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جنگ کریں گے، حتیٰ کہ جس راہ پر آپ جائیں گے ہم بھی اسی راستہ پر چلیں گے، بدبخت ہے وہ زندگی جو آپ کے شہید ہونے کے بعد ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کے بعد اصحاب میں سے پہلے شخص مسلم بن اوسجا اٹھے اور سینے پر ادب کا ہاتھ رکھ کر عرض کیا، اے فرزند رسول، کیا ہم جانثار آپ کے دامن کو چھوڑ کر چلے جائیں اور آپ کو ان اشرار کے درمیان چھوڑ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا بہانہ تلاش کریں گے؟ خدا کی قسم
آپ کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ نیزوں سے دشمنوں کے سینوں کو چھلنی نہ کر دیں اور تلواروں سے دشمنوں کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں۔ ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ان بدبخت لوگوں سے جنگ کریں گے، اور اگر ہمارے اسلحے ختم ہو جائیں گے، تلواریں، تیر، نیزے ٹوٹ جائیں گے، تو خدا کی قسم ہم ان دشمنوں سے پتھروں کے ذریعے لڑتے رہیں گے۔ خدا کی قسم ہم آپ کی غلامی سے سر نہیں اٹھائیں گے حتیٰ کہ ہم ثابت کر دیں گے کہ پیغمبر کی غیبت میں ان کی اولاد کی حرمت اور عزت کیسے کی جاتی ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کی راہ میں قتل ہوں گا، پھر زندہ ہوں گا اور پھر قتل کیا جاؤں گا، اور میرے جسم کو جلا کر خاکستر بنا دیا جائے گا اور پھر خاکستر کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اور اس طرح 70 مرتبہ کیا جائے، تو بھی آپ سے میری محبت کم نہ ہوگی، اور آپ کے قدموں میں شہادت پانا سعادت سمجھوں گا۔ اے میرے مولا، میں کیوں ایسا نہ کروں؟ حالانکہ جان دینا ایک سانس لینے سے زیادہ نہیں، اور پھر آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی زندگی اور سکون ہوگا۔ ان کے بعد زہیر بن کین اٹھے اور عرض کیا، خدا کی قسم اگر آپ کی محبت میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، اور اسی طرح 1000 مرتبہ بھی قتل ہونا پڑے تو قتل ہوتا رہوں گا، لیکن آپ کی غلامی سے سر نہ اٹھاؤں گا۔ اے خدایا، اے بار الہ، ان فاطمی جوانوں اور علوی جوانوں کو صحیح و سالم محفوظ رکھ۔ پھر سعید بن عبداللہ اٹھے اور عرض کیا، اے فرزند رسول، خدا کی قسم ہم کبھی آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے پیغمبر کی اولاد کے بارے میں ان کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ اگر مجھے یہ بھی معلوم ہو کہ میں آپ کی محبت میں قتل ہوں گا، پھر زندہ ہوں گا، پھر مجھے جلایا جائے گا اور میرے جسم کی خاکستر کو اڑا دیا جائے گا، اس طرح 70 بار بھی کیا جائے، تو پھر بھی آپ سے جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ آپ کی رکاب میں شہید ہو جائیں۔ اور ایسا کیوں نہ کریں جبکہ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ قتل ہونا ہے، پھر تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پھر امام علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے بشیر بن عمرو اٹھے اور عرض کیا، صحرائی درندے مجھے نوچ نوچ کر کھا جائیں اگر آپ سے جدا ہوں اور آپ کو رسوا کروں، جبکہ آپ کے دیوانے تھوڑے ہیں، دشمنوں کے چنگل میں نہیں چھوڑ سکتا۔ بشیر کے اظہار وفاداری کے بعد دیگر اصحاب میں برداشت ہی ختم ہو گئی اور ایک دم سب کھڑے ہو گئے، اور ہر ایک اپنی محبت بری خلوص کی زبان اور صاف دل سے ساحت مقدس امام میں اپنی وفاداری کا اظہار کر رہا تھا۔ اسی دوران بشیر بن عمرو کو اطلاع ملی کہ آپ کے فرزند محمد بن بشیر کو سرحد پر گرفتار کر لیا گیا ہے، زنجیر اور توق پہنا کر قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ بشیر اس اطلاع سے پریشان تو ہوئے، لیکن فرمایا، اس کی اور اپنی گرفتاری کو خدا کی راہ میں قبول کرتا ہوں، اگرچہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں زندہ ہوں اور وہ گرفتار اور قیدی ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم پر خدا کی رحمت ہو، میں تم سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم آزاد ہو اور اپنے بیٹے کو آزاد کرانے کی کوشش کرو۔ بشیر نے عرض کیا، اگر میں آپ کو چھوڑ دوں تو صحرائی درندے مجھے زندہ نوچ لیں گے۔ امام علیہ السلام نے اسے دعا کی اور حکم دیا کہ 5 قیمتی لباس لائے جائیں۔ ان لباسوں میں سے ایک ایک لباس کی قیمت 1000 اشرفی تھی۔ امام علیہ السلام نے یہ لباس بشیر کو دیے کہ اپنے دوسرے بیٹے کو یہ لباس دو تاکہ تمہارے اسیر بیٹے کی رہائی کا انتظام کرے۔